شروع کرتا ہوں محمد و آل محمد کے رب جلیل کے نام سے۔ وہ پاک ہے، وہ اعلیٰ ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ خود ایک نور ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد افضل ہیں یا فرشتے افضل ہیں؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے کوئی مخلوق مجھ سے افضل اور زیادہ مکرم نہیں پیدا کی۔ اپنے انبیاء مرسلین کو اپنے ملائکہ مقربین پر فضیلت دی ہے اللہ نے، اور مجھے تمام انبیاء و مرسلین پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور یہ فضیلت میرے بعد تم کو اور تمہارے بعد تمہاری اولاد کو عطا کی گئی ہے، اور ملائکہ تو ہم لوگوں کے خادم ہیں۔ اے میرے بھائی علی، وہ فرشتے جو کہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو عرش کے گرد و پیش ہیں، وہ اللہ کے نام تسبیح پڑھتے اور اپنے رب کی حمد کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو ہم لوگوں کی ولایت و دوستی پر ایمان لاتے ہیں۔ اے میرے بھائی علی، اگر ہم لوگ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ نہ آدم کو پیدا کرتا، نہ حوا کو پیدا کرتا، نہ جنت کو پیدا کرتا، نہ جہنم کو، اور نہ آسمان کو پیدا کرتا، اور نہ زمین کو پیدا کرتا۔ پھر ہم لوگ ملائکہ سے کس طرح افضل نہیں ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ ہماری روحیں تھی، اور ہم لوگوں کو اپنی توحید و تمجید کے ساتھ گویا کیا۔ اس کے بعد ملائکہ کو پیدا کیا۔ جب ان ملائکہ نے ہماری ارواح بشکل نوری دیکھا تو ہم لوگوں کو ہی سب سے عظیم سمجھنے لگے، تو ہم لوگوں نے اللہ کی تسبیح شروع کر دی تاکہ ملائکہ سمجھ لیں کہ ہم لوگ مخلوق ہیں اور اللہ تعالی ہم لوگوں کی صفات سے کہیں بالاتر ہے۔ پس ہم لوگوں کی تسبیح سن کر ملائکہ بھی تسبیح پڑھنے لگے اور اللہ کو ہم لوگوں کی صفات سے بالاتر سمجھنے لگے۔ اور جب ان لوگوں نے مشاہدہ کیا اور ہم لوگوں کی شان کو ہی عظیم سمجھنے لگے تو ہم لوگوں نے لا الہ الا اللہ کہنا شروع کیا تاکہ ملائکہ یہ سمجھے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے، ہم لوگ اس کے بندے ہیں، ہم لوگ اللہ نہیں ہیں، ہم پر بھی واجب ہے کہ اللہ کی عبادت کریں۔ یہ سن کر ملائکہ نے بھی کہا لا الہ الا اللہ۔ پھر مشاہدہ کیا فرشتوں نے تو ہم لوگوں کو محل و مقام میں بہت بڑا سمجھنے لگے، تو ہم لوگوں نے فوراً کہا اللہ اکبر تاکہ ملائکہ یہ سمجھ لیں اللہ سب سے بڑا ہے، اسی کی بارگاہ سے بلند مقام عطا ہوتا ہے۔ پھر جب ملائکہ نے ہم لوگوں کی عزت و قوت دیکھی جو اللہ نے ہمیں بخش کی ہے تو ہم لوگوں نے فوراً کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، تاکہ ملائکہ سمجھ لیں کہ ہم لوگوں کے پاس نہیں کوئی قوت اور نہیں کوئی طاقت مگر صرف اللہ کی ہی دی ہوئی۔ پھر جو نعمتیں اللہ نے ہم لوگوں کو دی ہیں اور جو فریضہ اور اطاعت ہم لوگوں پر واجب ہے، جب فرشتوں کی ان پر نظر پڑی تو ہم لوگوں نے فوراً کہا الحمدللہ، تاکہ فرشتے یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہم لوگوں پر کس قدر حق ہے۔ یہ سن کر ملائکہ نے بھی کہا الحمدللہ۔ اور جب ہم لوگوں کے ذریعے ملائکہ نے اللہ کی توحید و معرفت، اس کی تسبیح، اس کی تعلیل اور اس کی تمجید کی طرف ہدایت پائی، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو خلق کیا اور ہم لوگوں کو ان کے صلب میں ڈال دیا، اور صرف ہم لوگوں تعظیم و تکریم کی پیش نظر ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے، اور ملائکہ کا یہ سجدہ اللہ کی معبودیت اور آدم کی تعظیم و اکرام کے لیے اس لیے کہ ہم لوگ ان کے صلب میں تھے۔ پھر کیسے ہم لوگ ملائکہ سے افضل نہیں ہوئے جبکہ سارے ملائکہ نے تو آدم کو سجدہ کیا۔ اور جب آسمان کی طرف لے جایا گیا تو حضرت جبرائیل نے وہاں آذان کہی، ہر فقرے کو 2 مرتبہ کر کے کہا، پھر مجھ سے کہا اے محمد آگے بڑھیں۔ میں نے کہا اے جبرائیل میں تمہارے ہوتے ہوئے آگے بڑھوں؟ انہوں نے کہا ہاں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو اپنے تمام ملائکہ پر فضلت دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و شرف تو خاص۔ چنانچہ میں آگے بڑھا اور ان سب کو نماز پڑھائی، اور جب نور کے حجاب ان تک پہنچایا گیا حضرت جبرائیل نے کہا اے محمد اب آپ آگے بڑھے، اور انہوں نے میرا ساتھ چھوڑا تو میں نے کہا اے جبرائیل تم نے ایسے مقام پر میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے کہا اے محمد اللہ تعالیٰ نے جو حد میرے لیے مقرر کی ہے یہاں پر ختم ہوتی ہے، اگر میں نے اس حد سے تجاوز کیا تو اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے پر میرے بال اور پر جل جائیں گے، اور اب میں وہاں پہنچ گیا جہاں اللہ نے اپنے ملک کی بلندی پر مجھے پہنچانا چاہتا۔ پھر مجھے ندا دی، میں نے عرض کیا لبیک و سیدک و تبارک و تعالی۔ پھر ندا آئی اے محمد تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرنا اور مجھ پر توکل کرنا، اور تم ہی تو میرے بندوں میں میرے نور اور میری مخلوقات کی طرف میرے رسول اور میری تمام مخلوقات پر میری حجت ہو۔ تمہارے اوصیاء کے لیے میں نے اپنے کرم کو لازم کر دیا ہے، اور ان کے شیعوں کے لیے میں نے اپنی طرف سے ثواب دینا واجب کر لیا ہے۔ میں نے عرض کیا پروردگار میرے اوصیاء کون ہیں؟
تو اللہ نے آواز دی، اے محمد تمہارے اوصیاء کے نام تو ستون عرش پر لکھے ہوئے ہیں، مگر میں نے وہیں سے نگاہ کی تو دیکھا ساق عرش پر 12 نور ہیں، اور ہر نور ایک ہرے رنگ کی سطر میں ہے، اور ہر سطر میں اوصیاء میں سے ہر وصی کا نام مرقوم ہے، جن کے اندر پہلے علی ابن ابی طالب تھے، اور آخر میں میری امت کے مہدی علیہ السلام ہیں۔ میں نے عرض کیا، پروردگار میرے بعد یہ سب میرے اوصیاء ہوں گے؟ تو آواز آئی، اے محمد ہاں، تمہارے بعد یہی میرے اولیاء، میرے احباؤ، میرے اصفیاء اور میرے حجتیں ہیں میری مخلوق پر، اور یہی تمہارے بعد تمہارے اوصیاء، تمہارے خلفاء ہیں جو مخلوق میں تمہارے بعد سب سے بہترین ہیں۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں انہی لوگوں کے ذریعے اپنے دین کو غالب کروں گا، انہی کے ذریعے اپنے حکم کو بلند کروں گا، ان کے آخری فرد کے ذریعے زمین کو اپنے دشمنوں سے پاک کروں گا، اسے زمین کے سارے مغرب و مشرق پر قابو دوں گا، اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دوں گا، بھاری بھاری بادلوں کو اس کا مطیع کر دوں گا، اس کے اسباب میں اضافہ کر دوں گا، اپنی فوج سے اس کی مدد کروں گا، اپنے ملائکہ سے اس کی نصرت کروں گا، یہاں تک کہ ہماری دعوت بلند ہو جائے گی اور ساری مخلوقات ہماری توحید پر جمع ہو جائے گی، پھر میں اس کے ملک و سلطنت کو دوام بخشوں گا اور روز قیامت تک اس سلطنت کا سلسلہ اپنے اولیاء میں چلاؤں گا۔ تو اس طرح ہم تمام فرشتوں سے افضل ہوئے، اور اے علی، اے میرے بھائی، تم بھی ان فرشتوں میں سب سے زیادہ افضل ہو، اور تمہاری اولاد بھی ان فرشتوں سے زیادہ افضل ہے، اور تمہارے ماننے والے، تمہاری ولایت کو ماننے والے بھی تمام افضل ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔